جس کے خلاف بی بی مقدمہ لے کے آئی تھی وہی منصف تھا. یہ ہے تاریخ اسلام کا ایک بدنما دبا. آ گئی بی بی آگے دربار میں کھڑی ہوئی. مصائب نہیں، فضائل سننا مخدومہ کا. جنگ جیت کے آئی ہے رسول کی بیٹی، چادر کی دھار سے دشمن کو قتل کر کے آئی. بی بی دربار میں پہنچی. بی بی نے دربار میں پہنچ کے سب سے پہلا سوال حاکم سے کیا. بی بی نے دربار میں پہنچتے ہی حاکم سے کہا کہ تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ یہ مکالمہ ہے، میں نے پہلے کہا میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ہوں، میں اپنے ایک ایک حرف کو ثابت کروں گا. بی بی نے کہا تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ حاکم نے فوراً بی بی کو جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک حدیث تھی، جس حدیث کو نص بنا کے ہم نے اس جگیر پہ قبضہ کیا. بی بی نے کہا تیرے پاس کیا حدیث تھی؟ اس نے کہا تیرے بابے کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء لا نورث ولا نورث، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ یہ کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں. اس نے منبر سے حدیث پڑھی، بولی رسول کی بیٹی. اب امتی چپ رہنا، سید میرے ساتھ بولنا. جب اس نے اس حدیث کو پڑھ کے مقدمے کی سماعت شروع کی، بی بی نے خود اپنے مقدمے کی وکالت کی اور رسول کی بیٹی نے اپنے مقدمے پہلی دلیل دی. بی بی نے کہا تو نے کیا کہا ہے؟ میرے بابے کی حدیث ہے، ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. رک کسی جگہ پہ، پہلے مجھے یہ بتا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو جو وارث بنا ہے کیا تجھے میرے بابے نے بنایا ہے؟ اگر تجھے میرے بابے نے نامزد کیا ہے تو پھر تو خود ہی اپنی نس سے مکر گیا. تو نے ابھی کہا ہے کہ وہ کسی کو وارث نہیں بناتے. تیرا نامزد ہونا غلط. حاکم چپ ہوا. حاکم نے کہا مخدومہ بنت رسول، تو اپنے مقدمے میں بحث کر. دربار میں اکیلی وکیل. مخدومہ نے کہا میں اپنے مقدمے میں بحث کرتی ہوں. اس نے کہا تیرے پاس ثبوت؟ بی بی نے کہا میرے پاس ثبوت ہے. ثبوت پیش کیا جائے. بی بی نے عدالت میں وہی معاہدہ جو یہودیوں نے لکھا تھا، جس میں مولا علی کی بطور گواہ اور رسول کی مہر تھی، اور نیچے لکھا تھا رسول نے کہ یہ جگیر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیتا ہوں. بی بی نے وہ تحریر دربار میں پیش کی. انہوں نے تحریر پڑھتے ہی دوسرا سوال سماعت مقدمے کی کرتے حاکم نے کہا کہ اس تحریر پہ کوئی گواہ. لو پھر پھنس گیا حاکم. دوسری بڑی غلطی کر گیا حاکم. قانون قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. میں محنت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قرآن کے مطابق معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. میں قرآن سے نص دیتا ہوں. مریم کی قوم نے مریم سے پوچھا بچہ کہاں سے آیا؟ 3 دن کا عیسیٰ بول پڑا. قرآن کہتا انی عبداللہ اتانی کتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. قوم نے عیسیٰ سے گواہ نہیں مانگا، معصوم ہے. میں ایک حوالہ دوسرا دیتا ہوں. کتاب کا نام حیات الحیوان، لکھی آقا دمیری نے، چھپی جامع الازہر مصر سے. مدینے میں ایک شخص جس کا نام اسود تھا، یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا. عربی تھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا. عرب میں گھوڑا ہر انسان کی کمزوری بھی تھی، مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ جانور پالتے تھے، گھوڑے پہ سواری کرتے تھے. یہ مسجد نبوی والے بازار میں توجہ ہے، گھوڑا کے لے کھڑا. رسالت امام مسجد سے باہر نکلے. رسالت امام نے گھوڑے کو دیکھا، رکے. اسود یہ گھوڑا بیچے گا؟ بیچوں گا. دلیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے. رسول نے کہا یہ گھوڑا بیچے گا؟ اس نے کہا جی بیچوں گا. رسول نے کہا کیا لے گا؟ اس نے دینار بتائے. رسول نے اس کے ساتھ سودا طے کیا. طے کرنے کے بعد رسول نے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینار نہیں، دینار پڑے ہیں میرے حجرے میں. سودا تیرا میرا طے پا گیا. وہ جو دینار حجرے میں پڑے وہ تیری ملکیت، اور یہ جو تیرے ہاتھ میں گھوڑا ہے یہ میری ملکیت. رسول کو گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ حل کرنے لگے ہیں. رسول حجرے میں دینار لینے کے لیے گئے. یا چند صحابہ وہاں سے گزرے. انہوں نے وہاں پہ کھڑے اسود کو دیکھا. بھئی
گھوڑا بیچنا چاہتا ہے. اس نے کہا جی آیا تو بیچنے تک بک گیا. انہوں نے گزرتے گزرتے سرسری پوچھا کس نے خریدا؟ اس نے کہا تمہارے نبی نے. نبی کا نام آنا تھا, بندے واپس آ گئے کہ ضرور اس گھوڑے میں کوئی صفت ہے, اگر اس میں کوئی عیب ہوتا محمد کبھی نہ خریدتا, اس میں کوئی صفت ہے. انہوں نے آگے کہا یہ گھوڑا تو ہمیں نہیں بیچ سکتا. اس کا نا سودا طے پا گیا. وہ دینار لینے گئے. اب وہ عربی کیونکہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, انہوں نے فوراً کہا اگر ہم اس قیمت سے زیادہ دیں کیا تو ہمیں دے گا؟ اب اس نے کون سا کلمہ پڑھا تھا, اسے کون سے تجارت کے قوانین کا پتا تھا. اس نے کہا مجھے تو پیسے سے غرض ہے. اسے پیسے لیے, گھوڑا ان کے حوالے کیا, یہ گھوڑا لے کے چلے گئے. وہ شخص دینار گن رہا تھا, یا رسول آ گئے. رسول نے کہا اسود میری امانت. اس نے کہا کون سی امانت؟ اس نے کہا وہ گھوڑا جو میں نے خریدا. اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خریدا. اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا تھا نا معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا گواہ ہے. رسول چپ کھڑے. رسول کہا اسود دیکھ میں نے تجھ سے وہ خریدا, میرا تیرے ساتھ دینار طے پائے. اس نے کہا نا گواہ ہے تو لا. ابھی رسول چپ تھے, یا مسجد سے ایک شخص باہر نکلا, رنگ اس کا کالا تھا, اندر سے بڑا پاک تھا. یہاں اس کے ولایت علی کا نور تھا.